اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یا داود، اے داود علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تم کو بنا دیا زمین پر خلیفہ، فاحکم بین الناس بالحق، پس حکم کرو لوگوں کے درمیان، فیصلے کرو لوگوں کے درمیان بالحق، حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ، ولا تتبع الہویٰ، اور نہ پیروی کرو اپنی خواہشات کی، فیضلک عن سبیل اللہ، اگر ایسا کرو گے فیضلک تو تم کو گمراہ کر دے گا، یا تمہاری اپنی خواہشات کی پیروی کرنا تم کو گمراہ کر دے گا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یضلون، جو گمراہ ہوتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے شدید، سخت، بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے جو انہوں نے اس دن کو بھلا دیا جو حساب کا دن ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، باطلاً، بیکار یا بے مقصد۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جو کافر ہے، یا دوسرا اس کا معنی پہلے جملے کا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سبھی کو بیکار پیدا کیا ہے، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں۔ فویل للذین کفروا، پس تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کفر کرنے والے ہیں، من النار، آگ سے، یعنی آگ سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، کالمفسدین فی الارض، ان جیسے کہ جو فساد کرنے والے ہیں زمین پر۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا کہ ہم پرہیزگاروں کو ایسا کر دیں جس طرح کے بدکار ہوتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف، جو بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ غور و فکر کرے اس کی آیتوں پر، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 26 سے 29 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے تم کو بنا دیا زمین پر خلیفہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے اور اللہ کی شریعت کو لوگوں پر چلانے کے لیے تم کو خلیفہ بنا دیا۔ اور خلیفہ کا معنی ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں ذکر کیا تھا کہ خلیفہ کا مفہوم کیا ہے، کہ خلیفہ کا معنی وہ نہیں کہ جو بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نائب ہے، نعوذ باللہ، یہ بہت غلط چیز ہے، ایسی کچھ، یعنی کہ ایسا معنی اس کا کرنا صحیح نہیں۔ لیکن خلیفہ کا لفظی معنی خلف سے، اور خلف یخلف، کسی کے پیچھے آنا، کسی کا جانشین ہونا، تو یعنی ایک انسان دوسرے کا جانشین ہوتا ہے۔ تو ہم نے تم کو جانشین بنا دیا زمین پر، یعنی پہلے لوگوں کے بعد تم کو زمین پر حکومت خلافت دی، کہ تاکہ تم کیا کرو، فاحکم بین الناس بالحق، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کرو۔ تو اللہ فرماتا داؤد علیہ السلام نے کہ ہم کو تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، سابقہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد، کہ تاکہ تم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کرو۔ اور اس میں بھی مزید اسی موضوع کی تاکید ہے جو ہم سابقہ پڑھ کر آئے ہیں،
کہ دو آدمیوں کو ان کے پاس داخل ہونا دیوار کو پھلانگ کر، جس سے ان کو یعنی گھبرائے، اور اس پہ ان کو تنبیہ ہوئی اس بات کی کہ واقعی لوگوں کو جو ان کے معاملات کو طے کرنے کے لیے وقت ہے وہ پورا ان کو نہیں مل رہا۔ تو یہاں پر مزید اسی بات کی تنبیہ، اسی کی تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم نے تم کو جب زمین پر خلیفہ بنایا ہے کہ تاکہ تم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کرو، تو اس کا معنی پھر یہ ہے کہ تم ان کا پورا وقت دو جتنی ان کو ضرورت ہے، تاکہ ان کے فیصلے ہوتے رہیں اور ان کے معاملات نپٹتے رہیں۔ تو فاحکم بین الناس بالحق، پس لوگوں کے درمیان فیصلے کرو حق سے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا داؤد علیہ السلام کو یہ فرمانا کہ حق سے فیصلے کرو، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان سے فیصلے جو ہے وہ ناحق ہوتے تھے یا ظلم یا ناانصافی پر ہوتے تھے، اس لیے اللہ ان کو اس بات کی تنبیہ کرتا ہے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام تعلیمات ہیں۔ تو میں کہ لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کرو، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ ایسی تنبیہات، ایسی تعلیمات کہ حتیٰ کہ اللہ کے نبی بھی اس سے مستغنی نہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی ایسی تعلیمات دیتا رہتا ہے کہ جو چیز ہر انسان کو کرنا چاہیے اور ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کی تنبیہ کرتا رہتا ہے۔ تو میں لوگوں کے درمیان حق سے فیصلے کرو، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور لا تتبع، اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو اپنی خواہشات کی، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے، یا تمہارا پیروی کرنا اپنی خواہشات کو، اس کے پیروی کرنا تم کو کیا کرے گا، فَيُضِلَّكَ، لام یا کے اوپر جو پیش آیا ہے کہ وہ خواہشات تم کو گمراہ کر دیں گی، کیونکہ ایک ہوتا ہے ضل یضل، خود گمراہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے اضل یضل، کسی کو گمراہ کرنا۔ تو یہاں پر یا کے اوپر جو پیش آیا ہے اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ تمہارا خواہشات کی پیروی کرنا جو ہے یہ چیز تم کو گمراہ کر دے گی اللہ کی راہ سے۔ اللہ کی راہ سے مراد یعنی جو حق ہے، دین حق ہے، صحیح رستہ ہے، تم کو اس سے ہٹا دے گی۔ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، کیونکہ ایسا کرو گے تو یہ خواہشات کی پیروی کرنا، خواہشات کے پیچھے چلنا تم کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ اور خواہشات کی پیروی کرنے کا معنی یہاں پر بات ہو رہی ہے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کی، حکم چلانے کی۔ تو آدمی اس میں اپنی خواہشات کی پیروی کیسے کرتا ہے کہ یا تو کسی کی مدد کرتے ہوئے، کسی کی تائید کرتے ہوئے، کوئی اس کا قریبی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے اور دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ خواہشات کی پیروی کی ایک شکل یہ، اور بعض اوقات خواہشات کی پیروی کی شکل کہ کسی کے ساتھ مخالفت ہے، دشمنی ہے، تو اس سے دشمنی کا انتقام لیتے ہوئے، بدلہ لیتے ہوئے اس کے بارے میں ناحق فیصلہ کر کے اس پر ظلم زیادتی کر دی، یعنی اپنا دل خوش کر لیا اس پر ظلم کر کے، تو یہ خواہشات کی پیروی ہے۔ اور بعض اوقات کسی دنیا کے مفاد کی خاطر، کسی سے کوئی مال مل رہا ہے، کسی سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو اس کے پیش نظر انسان جو ہے، قاضی یا جج جو ہے فیصلہ کرنے والا، وہ غلط فیصلہ کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، جانتے ہوئے بھی صرف اس مال و دولت کی یا اس دنیا کی کسی نفع کی اس کی لالچ میں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہوا اس کے حق میں یعنی کہ فیصلہ غلط کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے مختلف انداز جو یعنی خواہشات کی پیروی کے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اس کا طبعی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی راہ سے، وہ حق کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، جو حق کا فیصلہ اس نے کرنا ہوتا ہے پھر وہ نہیں کر پاتا۔ تو یہاں پر بھی وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کر، ورنہ یہ چیزیں تم کو گمراہ کر دیں کہ اللہ کی راہ سے۔ بعض لوگوں نے اس جملے سے بھی وہی معنی لینے کی کوشش کی جو پچھلی آیتوں میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ واقعی داؤد علیہ السلام سے کوئی ایسا معاملات ہوئے تھے کہ جس میں انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تھی، اور وہ جو سپاہی والا واقعہ ہم نے جو ذکر کیا تھا اس کو پھر یہاں پر لائے، اس جملے کو پھر اس کی تاکید کے لیے بیان کیا کہ واقعی داؤد علیہ السلام نے ایسی کو خواہشات کی پیروی کی تھی، اس پر چلے تھے جس پر اللہ نے ان کو تنبیہ کی ہے۔ اور حقیقت میں یہ جس طرح میں پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بے بنیاد چیز ہے، اللہ کے نبی پر بہتان بازی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایسی باتوں کی تنبیہ کرتا ہے چاہے وہ ایسے کام نہ بھی کر رہے ہوں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم اس طرح کی کئی ایک چیزیں دیکھتے ہیں قرآن کریم میں
سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اللہ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان کے درمیان فیصلے کرو اس کے ساتھ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا۔ اللہ نے جو آپ پر شریعت نازل کی ہے، جو قرآن بھیجا ہے، اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کرو، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ تو کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی خواہشات پر چلتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو اسے منع کر رہا ہے؟ آپ تو ان کے سخت مخالفت کرتے تھے، امت مسلمہ کو بھی ان کی مخالفت کا حکم دیتے، خالف الیہود والنصارہ، ان بے ایمانوں کی مخالفت کرو، چاہے کہ آپ ان کی موافقت کرتے یا آپ ان کی خواہشات پر چلتے۔ تو یہ تنبیہ ہے آپ کو صرف کہ کہیں کسی موقع پر ایک انسان ہونے کے پیش نظر انسان بعض اوقات مصلحتوں کو دیکھتا ہے، فائدے کو دیکھتا ہے، تو اس وجہ سے بعض اوقات کسی کی بات میں آ جاتا ہے، تو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، سورۃ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا آپ کے بارے میں، آپ کو کہ یہ حق ہے جو بیان ہوئے تھے رب کی طرف سے، پس آپ نہ ہو جاؤ شک کرنے والوں میں سے۔ تو کیا آپ شک کرتے تھے؟ آپ کو شک ہوتا تھا اللہ کے احکام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو فرماتا ہے کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ؟ تیسری آیت میں فرمایا فلا تکونن من الجاہلین، سورۃ الانعام میں فرمایا کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ چوتھی آیت میں آپ کے لیے فرمایا فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کہ آپ کافروں کے مددگار نہ بن جاؤ۔ تو کیا آپ کافروں کی مدد کر رہے تھے؟ یہ ساری چیزیں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنبیہ کرنے کے لیے کہ بعض اوقات انسان کسی مسئلے کے پیش نظر یا لوگوں کی باتوں میں آ کر ایک انسان ہونے کے ناطے کوئی اس طرح کی چیز کر بیٹھتا ہے، تو ایک تنبیہ ہے۔ اور بلکہ ہم کہیں گے صرف آپ کے لیے تنبیہ نہیں، بلکہ اصل آپ کی امت کے لیے تنبیہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی ہے ایسی چیزیں جس کے احکام آپ کو مخاطب کر کے آپ کے نام سے دیے، لیکن مقصد کون ہے؟ آپ کی امت ہے، امت کے لوگ ہیں، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی نبی رسول ہوتا ہے وہ احکام اس کی ذات کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی احکام آتے ہیں وہ سبھی احکامات اس کے لیے بھی اور اس کی امت کے لیے ہوتے ہیں، بلکہ مراد ہی اس کی امت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزیں بیان کرنے کا مقصد امت کو تنبیہ کرنا، اس نبی کے پیروکاروں کو تنبیہ کرنا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہاں فرمایا ولا تتبع الہوا۔ اس کا معنی کوئی یہ نہیں کہ واقعی ہو نعوذ باللہ کوئی اپنی خواہشات پر چلتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو اسے منع کر رہا ہے۔ ہم داؤد علیہ السلام کے حوالے سے جو عظیم ان کے فضیلتیں پڑھ چکے انہی آیات کے اندر، اللہ نے کن کن القاب سے کن کن فضیلتوں سے ان کو نوازا ہے، اور سابقہ آیت میں بھی کہ ہمارے ہاں ان کا ایک بڑا مرتبہ مقام تھا ہمارے مقرب بندوں میں سے۔ تو کیا مقرب بندے اپنی خواہشات پر چلتے ہیں؟ کیا وہ لوگوں کے درمیان ناحق فیصلے کرتے ہیں؟ ایسی چیزیں نہیں، صرف ایک تنبیہ ہوتی ہے نبی کے لیے بھی، اور اصل حکم ہوتا ہے امت کے لیے کہ تاکہ امت کے لوگ اس نبی کی پیروی کرتے ہوئے ان احکامات پر چلیں۔ تو مایا کہ لو فحکم بین الناس بالحق، پس لوگوں کے درمیان فیصلے کرو حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ولا تتبع الہوا، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اور اس آیت میں اس جملے کے اندر اس بات کی بہت بڑی تنبیہ ہے کہ اصل حکمران کا یا جو بھی کوئی قوم کا ذمہ دار شخص ہے اس کا اصل وظیفہ کیا ہے؟ اس کا اصل وظیفہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکم چلائے، فیصلے کرے، ان کو جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ انصاف کے ساتھ ہو، اور اس میں ان کی مصلحت ہو، فائدہ ہو دین کا دنیا کا، اور اپنی خواہشات کو نہ دیکھے، اپنی منمانی نہ دیکھے، اپنی ترجیحات نہ دیکھے مجھے کیا فائدہ ہے اس کے، کہ جس طرح کہ آج کے بہت سے حکمرانوں کا یا سابقہ زمانوں کے اندر بھی ایسی چیز رہی ہے کہ جو دنیا دار قسم کے بے ایمان قسم کے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں لوگوں پر، ان کا ہر چیز میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا، لوگ مریں بھوکے یا جو بھی ان کے ساتھ پیش آئے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو اسی حکمران کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی مصلحتوں کو چھوڑے اور لوگوں کو پھر دیکھے کہ ان کا فائدہ کہاں پر ہے، ان کے دین دنیا کے لحاظ سے ان کی بہتری بھلائی، اس کے لیے اس کی کوشش محنت ہو۔ اور میں کہ اگر خواہشات کی پیروی کرو گے تو یہ چیز تم کو گمراہ کر دے گی اللہ کے راہ سے۔ اس بات کی تنبیہ ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے، اپنی خواہشات پر چلتا ہے، تو یہی وہ چیز ہے کہ جو اس کو بہکانے والی بھٹکانے والی اللہ کی راہ سے۔ اور فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، ایسے لوگوں کا عذاب کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے، وہ بھی اللہ نے سنا دی کہ بے شک وہ جو لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ کی راہ سے،
اللہ کی راہ سے پھرتے ہٹتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ کس وجہ سے؟ بما نسوا یوم الحساب، کہ جو انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ کیونکہ انسان اپنی خواہشات پر چلتا ہی وہ ہے، بے ایمانی وہی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں وہی کرتا ہے جس کا قیامت پر یقین نہیں ہوتا۔ اور اس لیے قرآن کریم اللہ نے کئی ایک جگہوں پر اس چیز کا ذکر کیا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، یہ سورۃ الماعون ساری اسی موضوع پر ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو جھٹلانے کے نتیجے میں پھر کیا کرتا ہے؟ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مسکینوں کو ان کا حق نہیں دیتا، اور اگر کوئی عبادت بھی کرتا ہے تو بھی ریاکاری دکھلاوے کے لیے، اور اس طرح کی یعنی کہ اس کے اندر یہ کمینہ حرکتیں اور گھٹیا پن یہ چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ ظلم زیادتی کیوں کرتا ہے؟ کہ قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ اس لیے قیامت پر ایمان جو ہے وہ حقیقت میں ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کنٹرول کرتی ہے، کہ جب انسان دیکھتا ہے کسی پر ظلم زیادتی کرتے ہوئے اس کو موقع ملتا ہے، کسی حرام چیز کا موقع ملتا ہے، تو اس کے سامنے وہ دن آتا ہے کہ جس دن اس کو اس کا حساب دینا ہے۔ تو اس لیے فرماتا اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ کیوں انہوں نے خواہشات کی پیروی کی؟ بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے جو انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اور بھلا دینے کا لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ ایمان نہ لاتے ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو قیامت پر جن کا ایمان کا دعویٰ ہے اور ان چیزوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل کردار سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا قیامت پر کوئی ایمان نہیں ہے، یہ قیامت کو بھلائے ہوئے ہیں، قیامت پر ان کا کوئی یقین نہیں، کہ دن رات ان کے گناہوں میں، برائیوں میں، حرام زدگیوں میں جب گزرتے ہیں تو اس بات کی کھلی واضح دلیل ہے کہ قیامت کے دن کو کس انداز سے بھلائے ہوئے ہیں۔ تو اسی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا، چاہے وہ کھلا کافر ہو یا کوئی اسلام کا دعوے دار ہو، قیامت پر ایمان کا دعوے دار ہو، لیکن اس پر اس کا کوئی توجہ نہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کو وہ لمحہ یاد رہتا ہے، وہ وقت یاد رہتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہاں اس کے لیے جنتیں ہیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، جب اللہ نے قیامت کا ذکر کیا تو اب قیامت کے قائم ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ نہیں، جو ہم اور جو یہاں پر ماں کا لفظ ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کہ نہیں ہم نے پیدا کیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے باطلاً، باطل کے معنی بیکار، بے مقصد، بلا وجہ، کہ ہم نے جو آسمان و زمینوں میں ہے جو کچھ پیدا کیا اس کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا، اور یہ معنی بالکل واضح ہے۔ اور دوسرا ما موصولہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے جو کچھ پیدا کیا ہے آسمان و زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ سبھی باطل ہے۔ ذالک ظن الذین، پھر اگلے جملے کو ساتھ ملانا ہوگا، ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں۔ کافروں کا گمان کیا ہے؟ کہ ہم نے آسمان و زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سبھی کچھ بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے، یہ کافروں کا گمان ہے۔ تو یہاں پر ما پھر کیا ہوگا؟ موصولہ ہوگا، کہ ہم نے جو کچھ پیدا کیا آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا کر دیا، یہ کافروں کا گمان ہے، ان کا ایمان ہے، ان کا اس بات پر یقین ہے۔ تو دونوں معنی جس طرح بتایا کہ دونوں معنی صحیح ہیں۔ پہلا معنی کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے باطلاً، بلا مقصد، باطل یعنی ایسی چیز جو یعنی کہ بیکار ہو، ضائع ہونے والی ہو، صحیح نہ ہو، غلط ہو، بے مقصد ہو، ساری اس طرح کے باطل کے اوپر یہ سارے معنی آتے ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ اور کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کوئی بھی، آسمان زمین تو بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی مخلوقات ہیں، اللہ نے کوئی ذرہ بھی، ذرے برابر بھی کوئی چیز ہے اس کو بھی بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ اور ہم جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب رات کو آدمی سو کر اٹھتا ہے سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھتے ہوئے اس میں بھی یہی آدمی کہتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ آسمان و زمین کی اللہ تعالیٰ کی اس ساری کائنات پر غور کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ اللہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کر دیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جس طرح کہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ آپ رات کو جب اٹھتے تو اٹھ کر اپنی آنکھیں ملتے اور آسمان کی طرف
اپنی آنکھیں اٹھاتے اور دیکھتے اور یہ دعا پڑھتے، یہ آیات پڑھتے، سورۃ آل عمران کی آیات۔ تو کہنے کا مقصد اس میں کہ انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بیکار پیدا نہیں کر دیا، بلکہ اس کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، اس کائنات کو بسانے کا کوئی مقصد ہے کہ اس دنیا کو بسایا اللہ نے، اور اس دنیا کو بسانے کے بعد اس کے بعد کوئی حساب کتاب ہے۔ آسمان زمین ساری کائنات پیدا کی اور پھر اس کے بعد انسان کو اس میں پیدا کر کے چھوڑ دیا اور اس کو احکامات دے دیے، تو کیا یہ سارا بلا مقصد ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے بیکار بلا مقصد پیدا کر دیا ہے اور تم کو ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ اس طرح کی آیات جو کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ سورۃ دخان میں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کوئی کھیل تماشا کے طور پر نہیں بنا دیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں پیدا کیا سارا کچھ مگر حق کے ساتھ، یہ کسی عظیم مقصد کے تحت، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہیں جو ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں۔ جانتے نہ ہونے کا معنی بھلائے ہوئے ہے، توجہ ہی نہیں کہ ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے، اللہ نے کائنات کو کیوں بسایا ہے۔ بس آئے، کھائے پیے، مزے دنیا کے اڑائے اور مر گئے، بس ختم ہوگی زندگی اس انداز سے، تو کیا یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے؟ تو اس لیے ان اللہ فرماتا ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان و زمین کو کسی یا جو کچھ ان کے درمیان ہے ایسے بلا مقصد پیدا نہیں کر دیا، بلکہ اس کا عظیم مقصد ہے، اور وہ مقصد اس دنیا کو بسانا ہے۔ امتحان کی یہ جگہ رکھی ہے تاکہ انسان کو اس پر چھوڑ دیا جائے اور کل پھر اس کا حساب لیا جائے۔ ذالک ظن الذین کفروا، ہاں ان کے باطل ہونے، بے مقصد ہونے کا گمان کس کا ہے؟ یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ اور یہاں پر ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جو کفر کرنے والے ہیں۔ تو کافر کون سے؟ وہ کھلے کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں جو قیامت کو ویسے جھٹلاتے اس کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں، بس زندہ ہوئے مر گئے اور دنیا گزارتی، بس بات ختم ہو گئی۔ تو کھلے کافروں کا بھی، ان کا بھی یہ گمان، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور ایسے لوگوں کا بھی کہ جو ایمان لانے کے حد تک تو دعویٰ کرتے ہیں قیامت کا، لیکن ان کے اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا قیامت پر کوئی ایمان نہیں، تو یہ بھی اسی طرح کے کافر ہیں۔ تو کافر چاہے زبان حال سے ہو یا زبان مقال سے ہو، یعنی کہنے والی زبان سے کو کہے کہ میں قیامت کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ زبان حال سے، اس کے حال سے پتہ چلتا ہو کہ اس کا قیامت پر کوئی یقین و ایمان نہیں ہے۔ تو ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جو کفر کرنے والے ہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، پس ان لوگوں کے لیے جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے تباہی بربادی ہے آگ کی، یعنی آگ کا ان کے لیے عذاب ہے۔ اور یہاں پر کافروں کا لفظ آنا ہے یہاں پر خاص دوبارہ، حالانکہ عام طور پر عربی میں یا کسی بھی زبان میں کسی کا نام لینے کے بعد پھر اس کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، تو یہاں پر اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ فویل لہم من النار، ان لوگوں کے لیے تباہی بربادی ہے آگ سے، لیکن اللہ نے جو فرمایا کہ فویل للذین کفروا، پھر کفر کا لفظ دوبارہ دہرانے کا مقصد کہ ان کا اصل جرم جو ہے آگ میں جانے کا، ان کی جو سزا ہے کیا ہے، وہ جرم کیا ہے، وہ کفر ہے۔ وہ کفر چاہے کھلا کفر ہو، جھٹلانے کی شکل میں، انکار کرنے کی شکل میں ہو، یا وہ کفر جو ہے وہ قیامت کے دن کو بھلانے کے انداز سے ہو جس کا سابقہ آیت میں ذکر ہوا۔ تو ایک تو قیامت کی دلیل یہ ہے، ایک تو قیامت کے قائم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین ساری مخلوقات کو، کائنات کو بلا مقصد پیدا نہیں کر دیا، بلکہ اس کے پیچھے کو بڑا مقصد ہے، اور جس اللہ نے اتنے بڑے آسمان و زمین کو بنا دیا ہے وہ تم کو دوبارہ بھی زندہ کر کے قیامت کے دن اٹھا سکتا ہے۔ اس کے بعد مایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، دوسری دلیل جو ہے قیامت قائم ہونے کی، وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن جو لوگوں کو جزا سزا ہوگی، یہ دلیل ہے قیامت کے قائم ہونے کے لیے۔ کیسے دلیل ہے؟ فرماتا اللہ تعالیٰ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کو ایسا بنا دیں کالمفسدین فی الارض، جس طرح کے فساد کرنے والے ہو زمین پر۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم جو متقی پرہیزگار ہیں ان کو فاجر و فاسقوں کی طرح کر دیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ
کہ ایک آدمی ایمان لایا، نیک عمل کیے، زندگی بھر نیکی پر چلتا رہا، اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دیتا رہا اور دن رات اللہ کی عبادتیں کرتا رہا، اور دوسرا شخص زمین پر دنگے فساد کرتا رہا، قتل و غارت، بدکاری، بے حیائی، ظلم و ستم اور یہ چیزیں کرتا رہا، اور دونوں ہی مر گئے اور مر کے مٹی بن کے ختم ہو گئے۔ ہاں، کیا خیال ہے کوئی عقل کی بات، ہے کوئی انصاف کی بات اس میں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا تم سمجھتے ہو کہ ہم جو متقی پرہیزگار جو دن رات اللہ کے ڈر خوف کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، بات کہتے ہوئے، چیز کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، ہر چیز کرتے ہوئے، اس کے سامنے اللہ کا ڈر خوف ہے، قیامت کے دن کا حساب اس کے سامنے ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسرا فاجر، فاسق، بے ایمان، جو اس کے دل میں آیا ہر طرح کی بدماشی، بدکاری کرتا چلا جا رہا ہے، اور دونوں ہی مر گئے، دونوں مر کے مٹی بن کے ختم ہو گئے۔ کیا یہ تمہارا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے اس طرح کا ناانصاف ظلم کرنے والا سمجھا ہے؟ یعنی اگر ہم لوگوں میں سے کوئی آدمی ایسا کرے، ہم لوگوں میں سے کوئی آدمی کو ایسا کرے کہ دو آدمیوں کو کوئی کام دے دے، بھی تمہارا یہ ڈیوٹی ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک اس کام کو بڑی محنت سے، مشقت سے، بڑی دل لگی کے ساتھ اس کو بہتر سے بہتر انداز سے وہ کام کر رہا ہے، کرتا ہے، اور دوسرا اس کام کو کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتا ہے اور توڑ پھوڑ کرتا ہے اور اس کا دھجیاں اڑاتا ہے، اور دونوں شام کو جاؤ ٹھیک ہے گھر چلے جاؤ۔ ہاں، اس آدمی کو کیا کہے گا؟ یا تو عقل سے پیدل ہے بیچارہ، عقل کا اندھا ہے کہ پتہ نہیں عقل کیا ہوتی ہے، یا پھر ظالم ہے، دو میں سے ایک چیز ہے۔ تو کیا تم نے اللہ کو ایسا سمجھ لیا ہے؟ اور حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہاں پر نہیں بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے اس چیز کو کئی جگہ پر ذکر کیا ہے، یہاں پر بھی، سورۃ الجاثیہ میں بھی، سورۃ القلم میں بھی، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، وہاں پر بھی اس طرح کی آیت ہے۔ تو وہاں پر بھی تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ تم جو سمجھتے ہو کہ ایک آدمی نیک، متقی، پرہیزگار، دن رات اللہ کے دین کی خاطر جان مال ہر چیز کی قربانیاں دینے والا اور اللہ کی قربت کے رستے ڈھونڈنے والا، ہر چیز میں اللہ کا تقوی، ڈر، پرہیزگاری اس کے سامنے ہے، اور دوسرا فاجر، فاسق، بے ایمان، ظالم، ہر طرح کے جو اس سے ظلم، بے ایمانی ہو سکتی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا، دونوں کے مرنے کے بعد مٹی بنا دے گا، نہ اس کے لیے کوئی جزا ہے نہ اس کے لیے کوئی سزا ہے۔ ایک آدمی دنیا میں زندگی بھر ظلم کرتا رہا، اس کا مال کھایا، اس پر ظلم کیا، اس کو قتل کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کی عزت لوٹی، اور دوسرا مظلوم جو یہ ظلم سہتا رہا، اور دونوں مر کے مٹی بن کے ختم ہو گئے۔ کیا تم اللہ کو ایسا سمجھے ہو؟ حقیقت بات یہ ہے اکثر لوگوں کا یہی تصور ہے، اکثر بیشتر لوگوں، چاہے زبان سے کوئی کہے نہ کہے، لیکن ان کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے، ان کے اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بس جو تم سے ہو سکتا کرو۔ اس لیے ہم نے پچھلے آیت میں اپنے ذکر کیا ہے کہ قیامت پر ایمان حقیقت میں یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ عمر فاروق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر قیامت نہ ہوتی تو ہم کچھ اور ہوتے، کہ پھر جس کے دل میں جو آتا کرتا چلا جاتا، کون پوچھنے والا ہے، کون حساب لینے والا ہے؟ لیکن قیامت ہے جو ایک انسان کو کنٹرول کرتی ہے، ظلم زیادتی کا موقع ملتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کل اس نے اس کا حساب لینا ہے، بات کرتے ہوئے دیکھتا سوچتا ہے کہ بات تو کہتا ہوں لیکن بات میرے لیے کیسی رہے گی، فائدے کی ہے کہ نقصان کی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی کہ خوش کرنے والی ہے، کچھ چیز دیکھتے ہوئے، ہر چیز کرتے ہوئے۔ تو ہاں، یہ قیامت پر ایمان حقیقت میں قدم قدم پر، ہر لمحے پر بلکہ انسان کو اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ تو اس لیے فرماتا اللہ تعالیٰ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا تم سمجھے ہو کہ ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان والے، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کی طرح جو فساد کرنے والے زمین پر، قتل و غارت، دنگے فساد، بدکاری، بے حیائی، دونوں ایک جیسے ہوں گے، دونوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ یعنی اب دیکھیں نا بہت سے لوگوں کا، جو میں جس طرح ذکر کیا کہ بہت سے لوگوں کا حال، ایک آدمی نیک، متقی، پرہیزگار، پانچوں نمازوں کی، بلکہ پانچوں نمازوں سے بڑھ کر اس کی نمازوں کی پابندی، اس کے لیے خیال ہے جماعت کا خیال، جماعت چھوٹ جائے تو اس کے دل میں اس بات کی پریشانی کہ کیوں جماعت چھوٹ گئی، کیوں پیچھے رہ گیا، تکبیر اولیٰ بھی اگر اس کی چھوٹ جائے تب بھی اس پر فکر مند ہوتا ہے کہ کل اللہ نے پوچھ لیا کیا جواب دوں گا،
اور اس طرح سے حلال و حرام میں اس کی ہر چیز پر اس کی کوشش اور محنت دیکھنے کی کہ میں کیا لے رہا ہوں، کیا چھوڑ رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں، کیا لے رہا ہوں، ہر چیز میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر چیز میں اس کی ایک ایک بات پر توجہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہر چیز میں تلاش کرنا، اور اپنے جان مال سے جو کچھ اللہ کے دین کے لیے اس سے ہو سکتا ہے وہ اپنی پوری محنت کوشش کر رہا ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، اللہ تعالیٰ سورۃ زمر میں، کیا وہ شخص جو دن رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی قیام میں ہے، کبھی سجدہ میں ہے، اس انداز سے اللہ کی عبادتوں میں قربانیاں دے رہا ہے، اپنے خون کی، اپنی جان کی جہاد کی راہوں میں، اور ایک دوسرا بدکار، بے ایمان، بے حیا کہتا ہے ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا، میں بھی مسلمان ہوں، جنت ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں داخل کر دے اور دونوں کے برابر کر دے تو یہ تو بہت بڑا ظلم زیادتی ہے۔ تو کس لیے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان والے، نیک عمل کرنے والے ہیں، کالمفسدین فی الارض، اس طرح ان کی طرح جو فساد کرنے والے زمین پر، ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دیں ان لوگوں کو جو متقی پرہیزگار ہیں ان کی طرح جو فاجر و فاسق ہیں، بے ایمان ہیں۔ کیسے تم نے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناانصاف، اتنا ظالم سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرے گا؟ اگر تم انسان سے کسی سے توقع نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان ایسی چیز کرے اور کوئی کرتا ہے تو اس کو ظالم کہتے ہو، اس کو بے عقل کہتے ہو، اللہ کے بارے میں تم نے ایسے گمان قائم کر لیے، تو اس میں انسان کو تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاں کو اندھیر نگری نہیں ہے، اس کے ہاں ایک ایک چیز کا حساب ہے۔ نیکی کی ہے، معمولی سے معمولی نیکی ہوئی ہے، اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کا پورا اجر مل کے رہے گا۔ برائی کی ہے، کیسی بھی برائی کوئی نہیں، قیامت کے دن سامنے لائی جائے گی، اس کا پورا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ قیامت کے قائم ہونے کی ایک دوسری دلیل، اگر یہ قیامت نہ ہوتی تو اس کا معنی کہ دنیا بیکار تھی، دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن اور جو جس کے دل میں آیا کرتا چلا جاتا، لیکن یعنی کہ عدل و انصاف کا قائم ہونا، ظالم کو ظلم کا بدلہ ملنا اور مظلوم کو اس کا حق ملنا، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایسا دن لازمی ہونا چاہیے کہ جس دن میں ان ساری چیزوں کے حساب کتاب ہوں۔ اب دنیا میں تو نہیں ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات دیتا ہے تھوڑا بہت، وہ اسے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، ورنہ اصل دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اور امتحان کے وقت کیا ہوتا ہے، طالب علم صحیح لکھے غلط لکھے، اس کا ٹیچر اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے غلط لکھ رہا ہے تو کیا اس کو کہتا ہے تم غلط لکھ رہے ہو؟ اس کو چھوڑے رکھتا ہے کہ جو تم نے لکھا لکھو، ہاں پتہ تمہیں چلے گا جب رزلٹ آئے گا، نتیجے کے دن اس کو پتہ چل جائے گا تم نے کیا لکھا ہے۔ اس وقت اس کو کچھ نہیں کہتا کہ تم کیا لکھ رہے ہو، ایسا کیوں لکھ رہے ہو۔ دوسرا اب منہ پہ ہاتھ رکھ کے فارغ بیٹھا ہوا ہے، پیپر حل نہیں کر رہا، اس کو ٹیچر نہیں کہتا بھی پیپر حل کیوں نہیں کرتے، اس کی مرضی ہے، کیونکہ امتحان کا وقت ہے۔ اس لیے دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ نے چھوڑا ہوا ہے، ظالم کو چھوڑا ہوا ظلم کرنے پر، فاجر و فاسق بے ایمان کو چھوڑا اس کے فجور و فسوق پر کہ جو کرتا کرے، کل قیامت کے دن پورا حساب ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو دنیا میں آج ہو رہی ہیں یہی اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ لازماً ایسا دن ہو کہ جس دن میں لوگوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے، نیکی کی ہے تو اس کا اجر ملے، برائی کی ہے کہ کسی پر ظلم زیادتی کی ہے تو اس کو بدلہ، اس کی سزا ملے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے قرآن کریم کہ جس کو ہم نے نازل کیا، انزلناہ جس میں تاکید اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی، انسان تاکہ مطمئن ہو جائے کہ کسی اور طرف سے نہیں آئی بلکہ اللہ کی جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، آپ کی طرف نازل کی۔ یہ کتاب کیا ہے؟ مبارکن، بابرکت ہے۔ مبارک کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے بابرکت ہے، اس کی تلاوت میں، اس کے پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس پر عمل پیرا ہونے میں، اس پر عمل کرنے میں، اور لوگوں کو اس کی دعوت دینے میں، ہر لحاظ سے اس میں برکت ہی برکت ہے۔ کو اگر کسی کو الفاظ سمجھ نہ بھی آتے ہوں، خالی الفاظ پڑھ بھی لے تب بھی اس کے لیے برکت ہی ہے، لیکن وہ برکت نہیں جو پڑھنے سمجھنے والے کے لیے ہے، وہ برکت نہیں جو سمجھ کر عمل کرنے والے کے لیے ہے، ہاں وہ برکت نہیں جو سمجھ کر عمل کر کے دوسروں کو بھی اس طرف دعوت دینے والے کے لیے ہے۔ ہاں برکتیں ہیں، لیکن برکتوں کے مختلف معیار ہیں، مختلف درجے ہیں۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم قرآن کا تدبر صرف یہ نہیں کہ اس کے صرف الفاظ کو حفظ کر لیا جائے،
کہ آدمی کو قرآن کو حفظ کر کے کہے کہ اس کو بڑا قرآن پڑھنا آتا ہے، بڑا قرآن کا قاری ہے، تو اصل اور اس قرآن کو اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، اس قرآن کو اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر، اس کے عادات اعمال پر، تو یہ قرآن پر تدبر نہیں ہے۔ تو ہم فرماتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ وہ بابرکت کتاب ہے، بخود بھی بابرکت ہے اور پڑھنے والے کے اندر بھی اس کی برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور ہم نے تبرک کے حوالے سے یا برکت کے حوالے سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ برکت کا موضوع دو طرح کا ہوتا ہے، یا جو چیزیں بابرکت ہیں ان کی دو طرح کی حیثیتیں ہوتی ہیں، کہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو خود تو بابرکت ہے لیکن اس کے ساتھ جو چیز ملتی ہے یا اس کے ساتھ جو بیٹھتا اٹھتا ہے اس کے اندر برکت نہیں آتی۔ بیت اللہ کو اللہ نے بابرکت گھر قرار دیا ہے، ان جگہوں کو بابرکت کہا ہے، شام کی سرزمین کو بابرکت کہا ہے، تو کیا وہ جو وہاں پر جو بھی چلا جاتا ہے بابرکت ہو جاتا ہے؟ اس کے اندر برکت آ جاتی ہے؟ ایسی چیز نہیں۔ تو اس لیے وہ چیزیں خود بابرکت ہیں، لیکن بعض وہ چیزیں ہیں جس طرح کہ اللہ کا قرآن ہے، رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہے، کہ خود بھی بابرکت ہیں اور جو اس سے ملتا ہے، اس کو لیتا ہے، اس کے ساتھ یعنی کہ اٹیچ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے۔ تو قرآن کے پڑھنے والے پر، اس کو سیکھنے والے پر، اس پر عمل پیرا عمل کرنے والے سبھی کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ برکت ہے جو برکت متعدی ہے، آگے بڑھنے والی ہے۔ تو کتاب ہے جو بڑی بابرکت ہے، اور ایسی بابرکت ہے کہ جو اس پر چلتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی اونچا کر دیتا ہے اور جنتوں میں بھی اونچا کر دیتا ہے۔ تو کیا اس کی برکت صرف یعنی کہ قرآن کے پڑھنے کی حد تک، قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے کی حد تک ہے؟ ماتا اللہ تعالیٰ لیدبروا آیاتہ، اصل قرآن کا مقصد تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے، لیدبروا تاکہ تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے اس کی آیتوں پر، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ جو عقل والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت حاصل کرنے کا معنی کہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کیا عظیم احکام دیے اس میں اندر، اس کتاب کے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکمتیں رکھ دی اس کتاب کے اندر، کیا کیا ہدایت کے رستے اللہ نے اس کتاب کے اندر بیان کر دیے ہیں، کیا کیا روشنی اور یعنی کہ ہدایت کی چیزیں اللہ نے اس کتاب کے اندر رکھ دی ہیں، تاکہ عقل والے ان چیزوں پر غور و فکر کریں۔ اور عقل والوں کا نام اس لیے لیا کہ قرآن پڑھنے کو ہر طرح کے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس سے جو ہے قرآن سے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو تلاش کرنا، قرآن سے ہیرے جواہرات نکالنا کہ جس میں انسان کو ہدایت کے رستے ملے، گمراہیوں سے دور رہے، اور ہدایت کی عظیم باتیں جو وہ اس قرآن سے اسی کو حاصل ہوتی ہیں جو اس پر غور و فکر کرتا ہے اور اپنی عقل سے کام لیتا ہے، اپنی عقل سے کام لے کر اس پر غور و فکر کرتا ہے۔ ورنہ آج قرآن کے قاریوں کی کمی نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن شاید قرآن کا جو پرنٹ نسخہ ہے، پرنٹ کاپی ہے، اس سے بہتر ہو۔ کس لیے؟ کہ اس کو صرف قرآن کے الفاظ یاد ہیں، جس طرح حسن بصری نے فرمایا کہ اس کے اوپر قرآن کا کوئی اثر نہیں، نہ اس کی بات چیت پر، نہ اس کے عمل کردار پر، نہ اس کی زندگی پر، بلکہ ممکن ہے کہ قرآن کی دھجیاں اڑاتا ہو، وہ قرآن کے اور اس کے مذاق اڑاتا ہو اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ۔ تو اس لیے صرف قرآن کے خالی الفاظ کو یاد کر لینا یہ کافی نہیں ہے جب تک قرآن پر غور و فکر نہ کیا جائے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن پر غور و فکر کرنا، قرآن کو سمجھنا یہ فرض ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی، کس لیے؟ کہ تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں۔ غور و فکر کرنے کا معنی ان کو سمجھیں اور ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قرآن کو نہیں سمجھتا وہ گناہ گار ہے، جو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے۔ اور آج اکثر بیشتر امت کا یہ حال، اور تو اور فاتحہ بھی معنی پتہ نہیں ہوتا کہ فاتحہ کا معنی کیا ہے، اگرچہ دنیا کے سارے اس کے پاس علم ہوں گے، کوئی اگر کسی بھی لائن میں ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہے، اپنے فیلڈ میں بڑا ماہر ہوگا، بڑا ایکسپرٹ ہوگا، اور ہر چیز اس کی باریکی کی اس کی تہہ میں جا کر اس کو جانتا ہوگا، لیکن قرآن کے کسی ایک لفظ کو نہیں سمجھتا، تو یہ کوئی شک نہیں کہ قرآن سے اس قدر روگردانی، قرآن سے اس قدر جو منہ پھیرنا بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔
تو اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کے آیاتوں پر غور و فکر کیا جائے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کے معنی کو جاننا، قرآن کے احکامات کو معلوم کرنا مسلمان پر فرض ہے، اور جو یہ فرض ادا نہیں کرتا وہ مجرم ہے، گناہ گار ہے اللہ کے ہاں، وہ گناہ کا مرتکب ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، لوگوں کو سمجھانی چاہیے کہ جس انداز سے آج لوگوں کی روگردانی ہے اس قرآن سے، اس سے منہ پھیرا ہوا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں کہ ہم قرآن کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو غیر عرب ہیں، کہ جن کو قرآن کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں، آیتیں سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ ہاں، عربوں کو اگرچہ ان پر بھی قرآن کریم پر غور و فکر کرنا ان پر بھی فرض ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے یہ ہے کہ کافی حد تک وہ قرآن کے الفاظ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن ان پر بھی فرض ہے کہ مزید اس سے بڑھ کر اس کی آیتوں پر غور و فکر کر کے اس کے احکامات کو معلوم کریں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو ہدایت کی عظمت کے رستے رکھے ہیں ان چیزوں کو معلوم کریں۔ لیکن خصوصاً وہ لوگ جن کو عربی کی سمجھ نہیں ہے، ان پر تو فرض ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے کی، جاننے کی، اس کے معنی کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل اس مقصد کے لیے کیا ہے۔ اب ایک چیز کو ایک مقصد کے لیے دیا جاتا ہے اور مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے؟ مقصد جب پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے؟ آدمی اس چیز کی، اس مقصد کی حق تلفی کر رہا ہے، اس مقصد کو چھوڑ کر جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی کہ قرآن صرف خالی الفاظ پڑھنے کی حد تک نہیں، صرف سننے کی حد تک نہیں، صرف اس سے برکت لینے کی حد تک نہیں، بلکہ اصل قرآن کا مقصد اس پر غور و فکر کر کے اس کی آیات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیت ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو خلیفہ بنایا زمین پر، فاحکم بین الناس بالحق، پس لوگوں کے درمیان فیصلے کرو انصاف سے، ولا تتبع الہوا اور نہ پیروی کرو خواہشات کی، فیضلک عن سبیل اللہ، پس یہ خواہشات کی پیروی تم کو گمراہ کر دے گی، بھٹکا دے گی اللہ کی راہ سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یضلون جو گمراہ ہوتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے جو انہوں نے حساب کو بھلا دیا یا حساب کا دن بھلا دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد۔ ذالک ظن الذین کفروا، ہاں یہ بے مقصد پیدا ہونے کا گمان کن کا ہے؟ کافروں کا، ان لوگوں کا جو کفر کرنے والے ہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرنے والے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے تباہی ہے آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، کالمفسدین فی الارض، یہ ان کی طرح جو فساد کرنے والے زمین میں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا کہ ہم بنا دیں متقی پرہیزگار لوگوں کو بدکاروں، فاجر و فاسقوں کی طرح۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، جو بڑی بابرکت ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیاتوں پر غور و فکر کریں لوگ، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔